اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام کو اپنے گھروں میں خوش و خرم، شاد و آباد رکھے، آپ کی ہر دعا، ہر تمنا، ہر التجا کو شرف باریابی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوئی ہوں، بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع اور ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر میں اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، ہر گھر میں جو ہے وہ اپنے طور سے، اپنے طریقے سے جو ہے بہت شایان شان انداز میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہم ایسی کر جاتے ہیں جس کی ہماری شریعت میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں، اور اس کا برڈن کس پر آتا ہے، یہ بوجھ کس پر بنتا ہے، آج اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ تو میرا موضوع سخن آج کا ہے شادی بیاہ کی رسومات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ پھر اس کے علاوہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے، سب سے بہترین شادی وہ ہے جو کہ سادگی سے کی جائے۔ اور آج کل کے دور میں اس حدیث مبارکہ کو شاید ہم فراموش کر بیٹھے ہیں، شاید ہم پڑھتے نہیں ہیں، شاید ہم یاد نہیں رکھتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ہماری شادی بیاہ کی رسومات اور تقاریب اتنی زیادہ گلیمرس کہہ لیجئے، اور اتنی زیادہ خرافات سے، اتنی زیادہ فضول چیزوں سے جن کی شریعت میں کوئی اہمیت اور امپورٹنس نہیں ہے، اس سے بھرپور ہوتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک طبقہ تو ہم جیسی شادیاں کرنے کا اور شادی کے فنکشنز دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم بھی ایسی شادیاں کر لیں، ہم بھی ایسی تقریبات اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی، اپنے بچوں کی ایسی شادیاں کرا سکیں، جیسا کہ آج کل معاشرے میں ایک ٹرینڈ ہے۔ جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ایک الگ طریقے سے شادی کے سارے فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں، اور مڈل کلاس کے ایک الگ صورتحال ہے۔ جو ہماری لو کلاس کا طبقہ ہے، میں فائنینشلی اعتبار سے کہہ رہی ہوں، جو بیچارے غریب حضرات ہیں، وہ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کو نہ کریں۔ اگر سادگی سے ہم نے شادی کر دی تو کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ لوگ باتیں بنانے لگیں گے کہ کنجوس ہو، کچھ بھی نہیں دیا بیٹی کو، یا کنجوس ہو، بیٹے سے محبت نہیں تھی لہٰذا شادی میں تو تم نے کچھ خرچہ ہی نہیں کیا۔ شادی اصل میں آپ کو معلوم ہے کہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے، دلہن دولہا کا آپس میں ملن، کہ اب آگے آنے والی زندگی میں یہ شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ مقصد ہے شادی کا۔ شادی کے جو عہد و پیما ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، ان کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بتائی جائیں کہ وہ اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہیں، اپنے اپنے فرائض ادا کرتے رہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ایسا لگتا ہے شادی سے پہلے کا جو وہ ایک ہفتہ ہوتا ہے شاید صرف وہی سب کچھ ہے، اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی سوچ نہیں۔ اس وجہ سے میں آج کی جنریشن کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گی، وہ بچے اور بچیاں، وہ لڑکے اور لڑکیاں کہ جن کی شادی کا پورا ذمہ داری ان کے پیرنٹس اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے والد اٹھائے ہوئے ہیں، اسپیشلی لڑکیاں، وہ جب اپنے والد سے فرمائشیں کرتی ہیں نا کہ مجھے فوٹوگرافر یہ چاہیے، مجھے اس سیلون سے تیار ہونا ہے، میں نے یہاں کا اس برانڈ کا شرارہ پہننا ہے، میں نے اس برانڈ سے مہندی لگوانی ہے، میں نے جہیز میں یہ کچھ لے کر جانا ہے، اور اس پہ میں کوئی بھی نیگوشیٹ تو کروں گی نہیں نا، میں اس حوالے سے کوئی بھی اپنی فرمائش کم تو رکھوں گی نہیں، کیونکہ بھائی میری شادی ہو رہی ہے، اور شادی تو زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، لہٰذا اب وہ آپ کو یہ کرنی پڑے گی۔ اب آپ سوچیے، جس والد کی تنخواہ اگر 25,000 ہے مثال کے طور پہ، اس کی بیٹی کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں نے 25,000 کا تو خالی میک اپ کرانا ہے، اور وہ بھی ایک دن بارات کا جو 3-4 گھنٹوں کی بات ہوتی ہے، مجھے صرف جو ہے وہ 30-35,000 کا تو ایک فوٹوگرافر چاہیے جو کہ شوٹنگ کرے گا، ویڈیو کرے گا، وہ کرے گا۔ تو بتائیے وہ باپ بیچارہ کہاں سے پورا کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائیں، مہنگے سے مہنگا سیلون، میں تیار ہونے کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، اپنے شوہروں کے لیے سچ کر جائیے، لیکن مہنگے سے مہنگا سیلون، مہنگے سے مہنگا فوٹوگرافر، اور اب تو ڈیسٹینیشن ویڈنگ کا بھی ایک تھاٹ آ گیا ہے ہمارے یہاں۔ پھر فوٹو شوٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا سن لائٹ میں کہیں اور ہوتا ہے، رات کا فنکشن مہندی کا، بارات کا، ولیمے کا الگ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، اس میں شریعت کوئی آپ کو وہ نہیں کر رہی کہ آپ نے کرنا ہے، شریعت میں ایسی چیزوں کی، ایسے خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کی ایسی شادیاں، آپ کا ایسا فوٹو سیشن، آپ کا اتنا ہیوی، اتنا اچھا اور اتنے بڑے سیلون سے کیا ہوا میک اپ، کسی بڑے ڈیزائنر کا پہنا ہوا شرارہ، یہ سب صرف ایک دن کی بات ہوتی ہے۔ جب آپ کی شادی شدہ لائف اسٹارٹ ہوتی ہے، سب لوگ بھول جاتے ہیں آپ کی شادی پہ کون سے ہال میں ہوئی تھی، آپ نے شادی پہ کیا پہنا تھا، آپ کی شادی پہ کیا کھانا تھا، سب بھول جاتے ہیں۔
1 سال کی بات ہوتی ہے میکسیمم. تو جب جس چیز کو انسان نے یاد ہی نہیں رکھنا, کسی نے جو ہے وہ سوچا ہی نہیں کہ آپ کی شادی میں کیا کلر پہنا تھا, کیا تقریب ہوئی تھی, کیا کھانا ہوا تھا, ان سب چیزوں کو ہم نے اتنا امپورٹنٹ اپنی زندگی میں کیوں کر لیا ہے. کیا ہی اچھا ہو ان خرافات, یہ جو مہندی کے نام پر اب شینڈیز ہونے لگی ہیں, مائیو ہوتا ہے, اور دیگر ایسے ریسیپشنز اور ایسے فنکشن شادی سے پہلے ہو رہے ہوتے ہیں جن کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہو ان تمام چیزوں پر مہنگے مہنگے لہنگے پہننا, مہنگے مہنگے ارینجمنٹس کرنا, بڑے بڑے بفے سسٹمز لگانا, یہ سب کچھ ختم کر کے اگر ہم دلہن دولہا کو وہ پیسے دے دیں کہ آپ جا کر شادی کے بعد عمرہ کر لیجئے یا حج کر لیجئے, یا یہ کام کسی اچھے کار خیر میں وقف کر دیجئے یہ پیسہ, یا جس طرح آپ نے اپنی شادی کی ہے اور آپ کے پاس آپ نے سادگی سے کی اور آپ کے پاس کافی اماؤنٹ ہے جس سے آپ نے اپنی شادی کو بڑا ہی کوئی لگژریس دکھانا تھا, تو اس پیسے سے اپنی شادی آسانی سے کر کے, سادگی سے کر کے, اس پیسے سے کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دے نا. ہم یہ کیوں نہیں سوچتے, ہم اچھائیوں کی طرف کیوں جا رہے ہوتے. دیکھیں بہت بڑی ویڈنگ سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے, بہت گرینڈ ویڈنگ سے فائدہ کس کو ہوگا. آپ کی ویڈنگ تو ہو جائے گی, سادگی میں بھی ہونی ہے وہ ہو جائے گی نکاح, اور بہت دھوم دھام سے بھی اگر آپ کریں تو بھی ہو جائے گا. دیکھیں آپ سے جو ہائی کلاس لوگ ہیں ان کو آپ کی ارینجمنٹ سے, آپ کی یہ گہما گہمی دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ وہ تو آپ سے بھی ہائی کلاس ہے. جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ ایز اٹ از آپ سے جلتے رہیں گے, آپ چاہے کتنا ہی اچھا فنکشن کیوں نہ کر لیں. ٹھیک ہے, جو لوگ بیچارے غریب ہیں جب وہ آپ کے فنکشن میں آئیں گے نا, آپ کے ماتحتین کی فیملیز جو ہوتی ہیں, چوکیدار ہو گئے, میڈز ہو گئے, ڈرائیورز ہو گئے, اگر آپ نے ان کو اپنی شادی میں مدعو کیا اور وہ لوگ جب آ جائیں گے نا, وہ دیکھیں گے ان کے بچوں کا دل دکھے گا, ان کا اپنا دل دکھے گا یہ دیکھ کر کہ اتنا اچھا سیٹ اپ میں تو اپنی بچی کو کبھی دے ہی نہیں سکتا. بچی سوچے گی, لڑکی سوچے گی اتنے اچھے کپڑے میں تو اپنی زندگی میں کبھی پہن ہی نہیں سکتی. اپنے ہی مہمانوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں ہم, اپنے ہی غریب بہن بھائیوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں ہم. جو ہم سے جلنے والے, وہ حسد کرنے والے, وہ کرتے رہیں گے. جو ہم سے زیادہ امیر کبیر ہیں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا نا, ان کے لیے تو ہمارے سرف کچھ ہے ہی نہیں. تو پھر ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ اور شادی کے کچھ دنوں بعد لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ کس کی شادی میں کیا ہوا تھا. تو یہ دکھاوا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے نکاح کو آسان کرنا چاہیے, سادہ کرنا چاہیے, تاکہ اس میں برکتیں ہوں. ہم پہلے ہی لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں, کچھ ہائی لگا رہے ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ نقص نکال رہے ہوتے ہیں. ایسی تقاریب کا کیا فائدہ؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی پیدا کریں اپنے والدین کے لیے بھی. سوچیے ان والدین کے بارے میں جو اپنی بچیوں کا جہیز جمع کرنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے, اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی بچیوں کا جہیز دے رہے ہوتے ہیں, جہیز جمع کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ جہیز کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے شریعت میں. پھر بھی آج کل لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں لڑکی کے ساتھ یہ بھی چاہیے, ہمیں وہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے. اگر نہیں دے پائیں گے, ہماری ڈاوری کی جو لسٹ ہے وہ اگر آپ پوری نہیں کر پائیں گے, ہم بیٹی لے کے نہیں جائیں گے, ہم بہن لے کے نہیں جائیں گے. اس طرح بھی دیکھنے میں آئے. تو خدارا لڑکیاں جو بیٹھے بیٹھے اپنے گھروں میں جن کے بالوں میں چاندی اتر رہی ہے, لڑکے جو نفسیاتی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں اس پریشر میں آ کے کہ میری تو اتنی تنخواہ ہے ہی نہیں کہ میں بیوی کو لا سکوں, اپنا گھر بسر کر سکوں, کیونکہ آج کل تو ایک اسٹیٹس قائم ہو چکا ہے, 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ ہو, گھر تمہارا اپنا ہو, اچھی سے تمہاری گاڑی ہو, تو اس کے بعد ہم تمہیں اپنی بیٹی یا اپنی بہن دیں گے. جب تک ہم یہ مینٹیلٹی ختم نہیں کریں گے, ہماری بچیاں گھروں میں بیٹھ کر بوڑھی ہوتی رہیں گی, ہمارے لڑکے نفسیاتی ہوتے رہیں گے کما کما کے, لیکن کچھ نہیں ہو پائے گا ہمارے معاشرے کا. خدارا ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. آسانی کے ساتھ بالغ ہوتے ہی اچھے گھروں میں لڑکیوں کی شادی کریں, کا جیسے ہی برسر روزگار ہو اس کا رشتہ ڈالیں, سادگی کے ساتھ شادی کریں. جب سادگی کی روایت قائم ہوگی نا تو ہر چیز میں سادگی آتی چلی جائے گی. جب ڈیمانڈز ختم ہو جائیں گی. بہت شکریہ ملک پاکستان کا کہ اب یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے, ڈاوری کے حوالے سے, جہیز کے حوالے سے. بہت اچھا ہے, اللہ رب العزت اس پہ قائم دائم رکھے, غریبوں کی بہت مدد ہوگی اس سے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے جو کہ شریعت میں ہے ہی نہیں, شریعت میں صرف نکاح ہے اور ولیمہ سنت ہے, یہ مہندی, مایو, رت جگہ, شینڈیز اور بڑے بڑے ارینجمنٹس, ان سب کی جب گنجائش نہیں تو کیوں لاکھوں کروڑوں روپیہ ہم اس پر خرچ کرتے ہیں؟ کیا کل ہمیں روز محشر اس کا جواب نہیں دینا؟ سوچئے کتنا پیسہ, کتنے لباس, کتنے سیلونز میں کیے گئے پیسے ہم خرچ کر کے کچھ حاصل نہیں کر رہے. لوگوں نے پھر بھی آپ کو دیکھ کے باتیں ہی بنانی ہے, جنہوں نے باتیں بنانی ہیں. کسی نے تعریف نہیں کرنی, کسی نے یاد نہیں رکھنا تھوڑے عرصے بعد کہ کس نے کیا پہنا تھا, کس نے کیا کھلایا تھا, کس کا ارینجمنٹ کون سے ہال میں یا کون سی ڈیسٹینیشن پہ ہوا تھا. یاد رہ جاتی ہے نا تو صرف غریبوں کو رہ جاتی ہے کہ انہوں نے تو یہ کیا تھا, ہم تو یہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. سوچئے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں
اپنے کیے گئے فنکشن سے حسرت پیدا کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نظروں میں آنا چاہتے ہیں، حاسدین میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور خاص طور پہ اللہ رب العزت جہیز مانگنے والوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میری اگر یہ بات آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ میں انشاءاللہ پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گی، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خدا را سادگی سے شادی کیجیے، بچی کو بھی خوش رکھیے، اور جس گھر میں آپ بیاہ کر جا رہی ہیں وہاں سسرال والوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گی، تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔